اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ سورہ الواقعہ پارہ نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر 75۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بلا شبہ یہ لقسم، البتہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے، عظیم، بہت بڑی، انہو، بلا شبہ یہ، لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ، نہیں چھو سکتے اسے، الا المطہرون، مگر پاکیزہ لوگ، تنزیل، اس کو اتارا گیا ہے، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے۔ سورہ واقعہ کہ اس آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا۔ فلا اقسم، کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم، کہ میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسانوں کو یقین دلانے کے لیے اور انسانوں کا یقین پختہ کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف مقامات پر قسم اٹھاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر قسم اٹھائی گئی فلا اقسم، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی۔ مختلف چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی، اور اس قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی گئی اس چیز کو دلیل بنایا جاتا ہے اس بات پر جس کو ثابت کرنے کے لیے وہ قسم اٹھائی گئی۔ جیسے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مواقع النجوم، یعنی ستاروں کے گرنے کی قسم اٹھائی، کہ جیسے اس کائنات کے اندر جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، آسمان پر تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، لیکن جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں، نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، کہ اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو یہاں پر قسم اٹھائی گئی ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور قسم اٹھانے کے بعد کس بات کو ثابت کیا گیا، کس بات کی قسم اٹھائی گئی؟ انہ لقرآن کریم، قرآن کریم کی حقانیت کی قسم اٹھائی گئی کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت معزز کتاب ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ قرآن موجود ہے ایک پوشیدہ کتاب کے اندر، ایک محفوظ کتاب کے اندر۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے، جہاں پر قرآن کریم موجود تھا وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر رمضان کے مہینے میں آسمانی دنیا پر اتارا، اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ فی کتاب مکنون، کہ یہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ ایک بہت ہی محفوظ اور پوشیدہ کتاب کے اندر موجود ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کلام کو، اس قرآن کو کسی نے خود بنایا ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا ہو، یا معاذ اللہ شیاطین نے کوئی دخل اندازی کی ہو،
کیسے ہمیں اس بات کا یقین آئے کہ یہ کلام بالکل محفوظ ہے، اس میں کسی نے کوئی رد و بدل نہیں کیا؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ انہ لقرآن کریم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے، قرآن عظیم الشان ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ ایک پوشیدہ اور محفوظ کتاب کے اندر موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کی شان یہ ہے کہ نہیں چھو سکتے اسے الا المطہرون مگر پاکیزہ لوگ۔ اس آیت کی دو تفسیریں علماء سے منقول ہیں۔ ایک تو الا المطہرون سے مراد ہیں فرشتے، کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اور لوح محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں سوائے اس پاکیزہ مخلوق یعنی فرشتوں کی، وہاں تک رسائی ہے، ان کے علاوہ کسی شیطان یا کسی انسان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ یہ تو ایک مطلب ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھو سکتے اسے، یعنی نہیں رسائی حاصل کر سکتے اس قرآن تک الا المطہرون مگر پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یمسہ، کہ یہ قرآن اتنا عظیم الشان ہے کہ کسی ناپاک بندے کو اس قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں۔ وہ بندہ جو ظاہری یا باطنی کسی ناپاکی کی حالت میں ہوگا، کسی کو غسل کی حاجت ہو یا کسی کو وضو کی حاجت ہو، تو ایسے بندے کے لیے اس قرآن کو مس کرنا، اس قرآن کو چھونا یہ جائز نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے مصحف کو بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں، چاہے انسان کو غسل کی حاجت ہو، انسان جنابت کی حالت کے اندر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس حالت کے اندر قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کے مصحف کو اٹھانا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، اس کو غسل کی حاجت تو نہیں، وہ جنابت کی حالت میں نہیں ہے لیکن وہ بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں، تو وہ بھی قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، اس مصحف کو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھو سکتا اسے الا المطہرون مگر پاکیزہ لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، آگے اس قرآن کی سند بیان کی گئی کہ تنزیل، اس کتاب کو اتارا گیا ہے، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ اس کتاب کی عظمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ ہمیشہ کلام کی حیثیت ہوتی ہے، جس ذات کا وہ کلام ہوتا ہے، جس انسان کا وہ کلام ہوتا ہے، وہ جتنا عظیم ہو اتنی ہی عظمت ہوتی ہے اس کے کلام کی۔ تو یہ تو پروردگار عالم، دونوں جہانوں کے رب کا کلام ہے، تو جتنا عظیم الشان وہ رب ہے اتنا ہی عظیم الشان اس کا کلام ہے۔ تنزیل، اس کو اتارا گیا ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب انسانوں سے گلہ کیا گیا، انسانوں سے شکوہ کیا گیا۔ افبہذا الحدیث، کہ کیا اس کلام کے ساتھ انتم مدہنون، تم بے پرواہی کرتے ہو، تم بے اعتنائی برتتے ہو۔ کس قدر حماقت کی بات ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ باوجود عقل مند ہونے کے، باوجود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے، تم اتنے عظیم الشان کلام سے بے پرواہی برتتے ہو۔ افبہذا الحدیث، کہ کیا اس کلام کے ساتھ تم مدہنون، بے اعتنائی کرتے ہو، بے پرواہی کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہ تم نے اپنا روزگار بنا لیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہ تم نے اپنا روزگار بنا لیا ہے، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو، اس قرآن کو جھٹلاتے ہو، اسی کو تم نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، اسی کو تم نے اپنا روزگار بنا لیا ہے۔ کس قدر بدنصیبی ہے، کس قدر حماقت ہے کہ اتنا عظیم الشان یہ کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون کی شان جسے حاصل ہے، اس کلام کو جھٹلانے کو تم نے اپنا روزگار بنا لیا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگلی آیتوں کے اندر انسان کے سامنے ایک انسان کا نقشہ رکھا گیا ہے کہ جو قریب المرگ ہو، جس انسان کی روح نکل رہی ہو، اس کا ایک منظر انسانوں کے سامنے بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا عاجز ہونا، تمہارا بے بس ہونا کیسے تمہارے سامنے ہے۔
فلولا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، اذا بلغت جب پہنچتی ہے وہ روح الحلقوم حلق تک، کہ کسی انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ اور تم لوگ حِينَئِذٍ اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے سامنے تمہارے عزیز و اقارب میں سے کسی بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کی جان کنی کا علم ہوتا ہے، اس کی روح نکلنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، فلولا اذا بلغت کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، اذا بلغت الحلقوم کہ جب اس کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت اس کے آس پاس موجود ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے سامنے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے، منکم تمہاری بنسبت، ولیکن لا تبصرون لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اس اعتبار سے ہم تمہارے سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں ہماری موجودگی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔